دنیا میرے نبی کے زمانہ نبی کا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اکرام، آپ کا ہمارے چینل اسلام ٹوڈے آفیشل پر بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ ہمارا مقصد مسئلے مسائل اور دینی واقعات کو آپ تک بآسانی پہنچانا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے جو بہت بابرکت ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا۔ تو میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں شعبان المعظم کے تعلق سے سوال کی شکل میں لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں شب برات جو ایک رات پڑتی ہے، جو ایک رات آتی ہے 15ویں شب میں، اس رات میں مسلمان کیا کریں اور کیا نہ کریں، یعنی کون سی چیزیں درست ہیں اور کون سی چیزیں غلط ہیں۔ میں اس کی فہرست آپ کے سامنے لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ تو سوال کی شکل میں ہم اسے پڑھتے ہیں کہ نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا کیسا ہے؟ نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا کیسا ہے؟ نمبر 3، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی اور ستھرائی کرنا کیسا ہے اور قبرستان کو سجانا کیسا ہے؟ نمبر 4، 15 شعبان کی رات کو حلوہ کھانا یا حلوہ بنانا کیسا ہے؟ نمبر 5، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کے لیے، یعنی بیوہ عورت کے لیے اپنے مرے ہوئے شوہر کے لیے بن سور کر بیٹھنا کیسا ہے؟ یعنی بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے شوہر کے لیے بن سور کر بیٹھنا کیسا ہے؟ نمبر 6، گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے گی۔ اور نمبر 7، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں چننا اس نیت سے کہ روح گھر آ کر کھائے گی۔ نمبر 9، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ نمبر 9، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا۔ نمبر 10، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری نماز ادا کرنا، یعنی ہزاری نماز ادا کرنا۔ نمبر 11، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 12، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا۔ اور اسی طریقے سے نمبر 13، محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپے، پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا، یعنی رخصت کرنا۔ نمبر 14، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا۔ نمبر 15، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا، جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں۔ نمبر 16، 15 شعبان کی رات کو شب برات نام دینا، جسے کتاب و سنت نے نہیں بلکہ اہل بدعت نے دی ہے۔ نمبر 17، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 18، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ یعنی پورے مہینے کسی اور دن روزہ نہ رکھنا۔ نمبر 19، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ کرنا۔ نمبر 20، آتش بازی کرنا یعنی پٹاخے جلانا۔ نمبر 21، بجلی اور قمقمے کا خوب اہتمام کرنا، یعنی روشنی کا خوب اہتمام کرنا، چاہے وہ قبرستان میں ہو چاہے وہ گھروں میں ہو۔ نمبر 22، پٹاخے پھوڑنا۔
نمبر 23 صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 24 15 شعبان کو دعا کرنا اس نیت سے کہ آج رات کو دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 25 سورہ دخان میں موجود لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات کو لینا۔ نمبر 26 یہ عقیدہ رکھنا کہ سنوی تقدیر 15 شعبان کو متعین ہوتی ہے اور اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نمبر 27 15 شعبان کی رات کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے بیزاری اور دشمنی کا اظہار کرنا۔ نمبر 28 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا جلانا، یہ روافض کا عمل ہے۔ نمبر 29 ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش ہوتے ہیں، لیکن 15 تاریخ ہی کو اسے تصور کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 30 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء اکرام کی دعوت کرنا اور کھانے سے فارغ ہو کر اجتماعی شکل میں میزبان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا برائے مہربانی ان تمام اعمال کا، یعنی ان تمام چیزوں کا جو سوال میں نقل کی گئی ہیں، حوالہ احادیث سے درکار ہے۔ تو آپ اس کا جواب غور سے سنیں۔ یہ 30 سوال تھے، ان 30 سوالات میں سے 3 امور، صرف 3 کام ثابت ہیں اور ثواب کا موجب ہیں اور برکات کا موجب ہیں، یعنی درست ہیں، جائز ہیں۔ 3 کام کیا ہیں ان سب کاموں میں سے؟ نمبر 1 15ویں شعبان کی رات میں اپنے اپنے گھروں میں عبادات کا اہتمام کرنا اس طریقے سے کہ آپ کی فجر کی نماز نہ چھوٹے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ پوری رات نوافل میں مشغول رہیں، قرآن کریم کی تلاوت رہیں، اور جب تہجد کا وقت آیا، جب فجر کی اذان کا وقت آیا تو آپ اس وقت بستر پر لمبے ہو گئے اور آپ کی نماز فجر کی غائب ہو گئی۔ ایسی عبادت کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ آپ فجر کی نماز غائب کر لیں، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ آپ جلدی سو جائیں اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ ایک چیز، یعنی 15ویں شعبان کی رات میں اپنے اپنے گھروں میں حسب ذوق، حسب حیثیت، حسب استطاعت، اپنی طاقت کے بقدر عبادات کا اہتمام کرنا درست ہے۔ نمبر 2 کسی بھی وقت قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا، اصحاب قبور کے لیے دعائے استغفار کرنا اور ایصال ثواب کر دینا، اس کی بھی شریعت میں اجازت ہے۔ نمبر 3 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھ لینا، اس کی بھی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی امور، یعنی جو بھی کام سوال میں ذکر کیے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، وہ سب کے سب بدعات اور خرافات کے قبیل سے ہیں، اور بعض تو اتنے سخت ہیں کہ ان میں کفر کا اندیشہ ہے، جیسے حضرات شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتلا جلانا اور ان سے اظہار بیزاری کرنا، یہ اور ان جیسی ملعون حرکات مسلمانوں سے بلکہ ادنیٰ درجے کے اہل اسلام سے مستبعد ہیں، اور اس شب کا نام شب قدر نہیں بلکہ لیلۃ البراءت یا شب براءت ہے۔ اور سنوی تقدیر کے متعلق، یعنی سال بھر کی تقدیریں اس میں لکھی جاتی ہیں، اس کے متعلق اتنا عرض ہے کہ اس کی کچھ اصل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور آپ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں۔ احکام شعبان اور دیگر کتابیں ہیں، مفتی تقی عثمانی مدظ اللہ العالی کی کتابیں ہیں، آپ ان کا مطالعہ کریں۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام بدعات اور خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ حضرات سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوست اور احباب میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔